وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس چیز کو واضح کریں گے کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ کون سی تھی، کون سا دن تھا۔ بعض لوگ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کی مخالفت کی ہے اور 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ اس بات کو واضح کریں کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کی تاریخ کیا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی تاریخ کیا تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے فتاوی رضویہ شریف جلد 26 صفحہ 411 پہ لکھا ہے کہ اس میں بہت مختلف اقوال ملیں گے، یعنی مختلف بہت قول ملیں گے، ایک قول نہیں ہے۔ یعنی 2 طریقہ بھی قول ہے، 8 طریقہ بھی قول ہے، 10 طریقہ بھی قول ہے، 12 طریقہ بھی قول ہے، 17، 18 یا اور 22۔ تو یہ 7 قول ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخیں ہیں، 7 قول ہیں۔ یعنی اتنا اختلاف ہے کہ اس میں 7 قول ہیں، مگر فرماتے ہیں مگر اشہر و اکثر، زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ مأخوذ اور معتبر 12ویں ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوڑتے ہیں کام کہ اختلاف تو ہے، لیکن فرمایا کہ زیادہ مشہور کون سا قول ہے، زیادہ مشہور کون سی تاریخ ہے، اور اکثر کون سی تاریخ ہے، اور معتبر کون سی تاریخ ہے۔ فرمایا وہ 12ویں ہے، اور فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان آ کر 12 ربیع النور کے دن آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی جگہ کی زیارت کرتے۔ اعلیٰ حضرت جو اس کا حوالہ دیتے ہیں مواہب اور مدارج، یعنی مواہب میں لدنیہ اور مدارج میں یہ موجود ہے۔ شرح سرقانی علی المواہب اللدنیہ المقصد الاول میں یہ موجود ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اور خاص اس مکان جنت نشاں، خاص اس مکان جنت نشاں میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت انداز تو دیکھیں، آپ کہتے ہیں خاص اس مکان جنت نشاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے وہ جنت کا نشان ہے، کیوں نہ ہو۔ یہ ایسے امام کہاں سے ملیں گے؟ اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ یعنی 12 تاریخ کو مجلس میلاد مقدس ہوتی۔ علامہ قسطلانی فاضل زرقانی فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیروار کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔ اور اعلیٰ کہتے ہیں شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے، امام ابن کثیر سے والمشہور عند الجمہور، 12 تاریخ ہی جمہور کے نزدیک مشہور ہے۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک تو 12 تاریخی مشہور ہے، اسی میں ہے والذی علی العمل، صرف مشہور نہیں کہ اکثر علماء نے 12 ہی کا قول کیا ہے، تو صرف قول نہیں بلکہ کہتے ہیں اہل اسلام کا اس پر عمل بھی ہے، انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا۔
اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرح الحمزیہ میں ہے هو المشہور وعلیہ العمل، مشہور 12 تری ہے اور اسی پر عمل ہے۔ اب یہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو واضح کیا، اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ سے سوال ہوا، اور یہ صفحہ ہے 428 جلد 26 میں ہے۔ اس میں آپ سے جب سوال ہوا تو اس میں یہ بھی تھا، اور اگر دراصل 9 تاریخ ولادت تو کیا عید میلاد 9 کو کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے آپ سے، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شرع مطہرہ میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقت عظیم ہے، اور مشہور عند الجمہور ہی 12 ربیع الاول ہے، یعنی جمہور کے درمیان شرع مطہر یہ مشہور ہے، اور مشہور ہونے کے لیے بڑا وقت ہے، بڑی وقت ہے، اور مشہور جمہور کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور علم حیت و زیجات کے حساب سے روز ولادت شریف یہ 8 ربیع الاول ہے، کما حققنا فی فتاوانا، یعنی علم حیت کو دیکھیں تو 8 ربیع الاول بنتی ہے۔ تو اور یہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شبلی وغیرہ نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، کسی حساب سے صحیح نہیں، 9 تو کسی حساب سے صحیح نہیں، اور علم ہنسا علم حساب سے دیکھیں تو 8 بنتی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ فرمایا تعامل مسلمین حرمین شریفین و مصر و شام بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے مسلمان اور مصر و شام اور بلاد اسلام کے جو مسلمان ہیں اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کا تعامل 12 ربیع الاول ہے، یعنی وہ 12 ربیع الاول ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ کا دن سمجھتے ہیں اور اس دن عمل کرتے ہیں، یہ ان کا تعامل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کیسے لوگوں کو جو ہے نا اس پریشان کرتی ہیں، علامت اسی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ تمام علیہ السلام کا یعنی بلاد عرب حرمین شریفین کے مسلمان ہندوستان کے وہ اسی دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مناتے ہیں اور اس دن پر عمل کرتے ہیں۔ اور روز ولادت شریف اعلیٰ کہتے ہیں اگر 8 یا بفر سے غلط 9 یا کوئی طریق ہو، جب بھی 12 کو عید میلاد کرنے سے کوئی ممانعت نہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں چلو فرض کر لیں کہ 8 ہے 9 ہے، چلو کوئی اور ہے، تو پھر بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانے سے کون سی ممانعت ہے؟ کون سی ممانعت آ گئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں منا سکتے؟